باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مسکان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری ٹائم یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ ہے امتحانات میں کامیابی کے متعلق۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے ویسے تو ہماری پوری زندگی ہی امتحانات سے بھری ہوتی ہے اور انسان کو ہر قدم پر اور زندگی میں ہر موڑ پر ہی امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن زندگی سے زیادہ پریشانی ہمیں اپنی پڑھائی کے درجات کے امتحانات کی ہوتی ہے۔ ہر بچے کی، ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو شاندار کامیابی ملے اور وہ زندگی میں ترقی کی منازل طے کرے۔ تو آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے، آپ کو ایسے وظائف بتائیں گے جن کی بدولت اللہ آپ کو بہترین کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا انشاءاللہ۔ مگر وظائف سے پہلے کچھ ضروری باتیں ہیں جن کا بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری طاقت محنت کرنے میں ضرور لگانی ہے، کیونکہ جو انسان محنت کرتا ہے اس کو اس محنت کا اجر ضرور ملتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان محنت کرے اور اسے اس محنت کا صلہ نہ ملے۔ اسی سلسلے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، جو کرتے ہیں محنت مشقت زیادہ، خدا ان کو دیتا ہے برکت زیادہ۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مشقت رحمت ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی محنت سے کام کرتے تھے اور محنت سے کام کرنے والوں کو بھی پسند کرتے تھے۔ یہ بات آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ طالب علموں نے خوب محنت کرنی ہے، اس کے بعد وظائف کی باری آتی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی کلام میں، اللہ کے نام میں بہت برکت ہے، مگر پھر بھی آپ نے پہلے دل لگا کر پڑھائی کرنی ہے، پھر وظائف کی طرف آنا ہے۔ تو آپ کو میں پہلا وظیفہ بتاتی ہوں۔ آپ نے امتحانات کے بعد باوضو ہو کر ایک اکیلے کونے میں یکسوئی کے ساتھ دل میں اپنا مقصد یعنی امتحان میں کامیابی کی دعا کو رکھنا ہے۔ پھر درود پاک اول اور آخر 11 بار پڑھ کر 5 تسبیحات یا حسیبوں کی پڑھنی ہیں، اور رزلٹ آنے تک ہر دن اسی طرح باوضو ہو کر ایک الگ کونے میں جدھر آپ مکمل دل جمعی کے ساتھ دعا کر سکیں اور پڑھ سکیں، آپ نے 11 بار درود شریف اول آخر پڑھنے کے بعد 5 تسبیحات یا حسیبوں کی پڑھنی ہے، اور پھر خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی توقعات کے مطابق رزلٹ آئے گا اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے میری بات پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے نام پر یقین رکھنا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو اگلا وظیفہ بتائیں گے۔ تو اس عمل کو آپ نے امتحان ختم ہوتے ہی شروع کرنا ہے اور رزلٹ آنے تک کرنا ہے۔ آپ نے کرنا ایسے ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھنے ہیں اور نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے امتحان میں کامیاب کریں، اور ان نوافل کی تھوڑی خاص ترتیب ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ رکوع اور سجدوں میں جائیں تو 10 مرتبہ یہ آیت نصر من اللہ و فتح قریب پڑھیں۔ اسی طرح جب آپ سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر سے یہ آیت نصر من اللہ و فتح قریب پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں گے تو پھر سے 10 بار نصر من اللہ و فتح قریب پڑھیں، اور پھر اگلی رکعت میں اسی طرح اور اسی ترتیب سے جیسے پہلی رکعت میں آیت پڑھی تھی اسی طرح پڑھتے جائیں۔ اس طرح سے جب آپ پڑھیں گے تو ٹوٹل 60 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھ لی۔ نوافل مکمل کر کے اپنی کامیابی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں ہم اپنے اگلے وظیفے کی طرف۔ تو یہ وظیفہ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ صبح فجر کے وقت 2 سنت اور 2 فرض کے درمیان آپ نے بس یہ چھوٹا سا عمل یا وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ نے 21 بار اس کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ نے اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے،
اور آپ نے یا اللہ یا فتح بحق کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 103 ملا کر پڑھنی ہے اور اپنی کامیابی کی دعا کرنی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، انشاءاللہ ایسے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کا پہلا کام ہے بھرپور محنت کرنی ہے۔ آپ نے صرف وظائف کے سہارے نہیں بیٹھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ محنت نہ کریں اور صرف وظائف پر زور دیں، بلکہ آپ کا پہلا کام ہے محنت کرنا، اور پھر آپ وظائف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کی ذات پر کامل یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کو شاندار کامیابی ملے گی۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔